بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الحشر پارٹ 2 پیش کر رہے ہیں۔ ذیل کے نقشے سے واضح ہوگا کہ اس نئے انتظام کے ماتحت یجرب اور اس کے نواح میں یہودی بستیاں کہاں کہاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آغاز ہجرت تک حجاز میں عموماً اور یجرب میں خصوصاً یہودیوں کی پوزیشن کے نمایاں خد و خال یہ تھے۔ زبان، لباس، تہذیب، تمدن، ہر لحاظ سے انہوں نے پوری طرح عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ ان کی غالب اکثریت کے نام تک عربی ہو گئے تھے۔ 12 یہودی قبیلے جو حجاز میں آباد ہوئے تھے، ان میں سے بنی زہرہ کے سوا کسی قبیلے کا نام عبرانی نہ تھا۔ ان کی چند گنے چنے علماء کے سوا کوئی عبرانی جانتا تک نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی یہودی شاعروں کا جو کلام ہمیں ملتا ہے، ان کی زبان اور خیالات اور مضامین میں شعراء عرب سے الگ کوئی امتیازی شان نہیں پائی جاتی جو انہیں مامیز کرتی ہوں۔ ان کے اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ تک کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ در حقیقت ان میں اور عام عربوں میں دین کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ عربوں میں جذب بالکل نہ ہوئے تھے اور انہوں نے شدت کے ساتھ اپنی یہودی عصبیت برقرار رکھی تھی۔ یہ ظاہری عربیت انہوں نے صرف اس لیے اختیار کی تھی کہ اس کے بغیر وہ عرب میں نہ رہ سکتے تھے۔ ان کی اس عربیت کی وجہ سے مغربی مستشرقین کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل نہ تھے بلکہ یہودی مذہب قبول کرنے والے عرب تھے، یا کم از کم ان کی اکثریت عرب یہودیوں پر مشتمل تھی۔ لیکن اس عمل کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا کہ یہودیوں نے حجاز میں کبھی کوئی تبلیغی سرگرمی دکھائی ہو، یا ان کے علماء نصرانی پادریوں اور مشینریوں کی طرح اہل عرب کو دین یہود کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اسرائیلیت کا شدید تعصب اور نسلی فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ اہل عرب کو وہ امی کہتے تھے، جس کے معنی صرف ان پڑھ کے نہیں بلکہ وحشی اور جاہل کے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل نہیں ہیں جو اسرائیلیوں کے لیے ہیں، اور ان کا مال ہر جائز و ناجائز طریقے سے مار کھانا اسرائیلیوں کے لیے حلال و طیب ہے۔ سرداران عرب کے ماں سوا عام عربوں کو وہ اس قابل نہ سمجھتے تھے کہ انہیں دین یہود میں داخل کر کے برابر کا درجہ دے دیں۔ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ روایات عرب میں ایسی کوئی شہادت ملتی ہے کہ کسی عرب قبیلے یا کسی بڑے خاندان نے یہودیت قبول کی ہو۔ البتہ بعض افراد کا ذکر ملتا ہے جو یہودی ہو گئے تھے۔ ویسے بھی یہودیوں کو تبلیغ دین کی بجائے صرف اپنے کاروبار سے دلچسپی تھی، اس لیے حجاز میں یہودیت ایک دین کی حیثیت سے نہیں پیلی بلکہ محض چند اسرائیلی قبیلیوں کو سرمایہ فخر نازشی بنی رہی۔ البتہ یہودی علماء نے تعویذ گنڈوں اور فالگیری اور جادوگیری کا کاروبار خوب چمکا رکھا تھا، جس کی وجہ سے عربوں پر ان کا علم اور عمل کا داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ معاشی حیثیت سے ان کی پوزیشن عربی قبائل کے بنسبت زیادہ مضبوط تھی، چونکہ وہ فلسطین و شام کے زیادہ متمدن علاقوں سے آئے تھے، اس لیے وہ بہت سے ایسے فنون جانتے تھے جو اہل عرب میں رائج نہ تھا، اور باہر کی دنیا سے ان کے کاروباری تعلقات بھی تھے۔ ان وجوہ سے یجرب اور بلائی حجاز میں غلے کی درآمد اور یہاں سے چوہاروں کی برآمد ان کی ہاتھ میں آ گئی تھی۔ مرغبانی اور ماہی گیری پر بھی زیادہ تر انہی کا قبضہ تھا۔ پرچہ بانی کا کام بھی ان کے ہاں ہوتا تھا۔ جگہ جگہ میخانے بھی انہوں نے قائم رکھے تھے جہاں شام سے شراب لا کر فروخت کی جاتی تھی۔
بنی کنکاح زیادہ تر سونار اور لوہار اور ظروف سازی کا پیشہ کرتے تھے۔ اس سارے بنچ و بیوپار میں یہ یہودی بے تحاشا منافع خوری کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار سود خوری کا تھا، جس کے جال میں انہوں نے گرد و پیش کے عرب آبادیوں کو پھانس کر رکھا تھا، اور خاص طور پر عرب قبائل کے شیوخ و سردار، جنہیں قرض لے لے کر ٹاٹ ٹاٹ جمانے اور شیخی بگاڑنے کی بیماری لگی ہوئی تھی، ان کے پندے میں پنسے ہوئے تھے۔ یہ باری شرح سود پر قرضے دیتے اور پھر سود در سود کا چکر چلاتے تھے، جس کی گرفت میں آ جانے کے بعد مشکل ہی سے کوئی نکل سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے عربوں کو معاشی حیثیت سے کھوکھلا کر رکھا تھا، مگر اس کا فطری نتیجہ یہ بھی تھا کہ عربوں میں بالعموم ان کے خلاف ایک گہری نفرت پائی جاتی تھی۔ ان کے تجارتی اور مالی مفادات کا تقاضا یہ تھا کہ عربوں میں کسی کے ساتھ دوست بن کر کسی سے نہ بگاڑو اور نہ ان کے باہمی لڑائیوں میں حصہ لیں، لیکن دوسری طرف ان کے مفاد ہی کا تقاضا یہ بھی تھا کہ عربوں کو باہم متحد نہ ہونے دیں اور انہیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب بھی عرب قبیلے باہم متحد ہوئے اور ان بڑی بڑی جائیدادوں اور باغات اور سرسبز زمینوں پر انہیں قابض نہ رہنے دیں گے جو انہوں نے اپنی منافع خوری اور سود خوری سے پیدا کی تھی۔ مزید برآں اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہر قبیلے کو کسی نہ کسی طاقتور عرب قبیلے سے حلیفانہ تعلقات بھی قائم کرنے پڑتے تھے، تاکہ کوئی دوسرا زبردست قبیلہ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بنا پر بارہا انہیں نہ صرف ان عرب قبائل کی باہمی لڑائیوں میں حصہ لینا پڑتا تھا، بلکہ بسا اوقات ایک یہودی قبیلہ اپنے حلیف عرب قبیلے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے یہودی قبیلے کے خلاف جنگ ازما ہو جاتا تھا، جس کے حلیفانہ تعلقات فریق مخالف سے ہوتے تھے۔ یجرب میں بنی قریظہ اور بنی نذیر اوس کے حلیف تھے، اور بنی کنکاح حزرج کے۔ ہجرت سے تھوڑی مدت پہلے اوس اور حزرج کے درمیان جو خونریز لڑائی بعاث کے مقام پر ہوئی تھی، اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے تھے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔